بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران لنگڑیال اسپین سے. دوستو, جس ٹاپک کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو ہیڈنگ سے پتہ چل گیا ہوگا. میرا ٹاپک ہے OIC. OIC کس چیز کا ایبریویشن ہے, کب بنی, اس کے مقاصد کیا تھے, اور آیا کہ یہ اپنی مقاصد پورے کرنے میں کامیاب بھی ہوئی یا نہیں. دوستو, OIC کی کمی پیش کیوں آئی, OIC کو کیوں بنایا گیا؟ 1969 میں ایک یہودی باشندے نے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر مسجد اقصی کے احاطے میں جا کے اپنے آپ کو آگ لگا لی, اور وہاں سے لڑائیوں نے جنم لیا, اور وہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ لڑائی بہت طول پکڑ گئی. ان لڑائیوں کو ختم کروانے کے لیے, ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے مراکش کے دوسرے بادشاہ جن کا نام شاہ حسن تھا, مراکش ہمارے ساتھ یہاں اسپین کے ساتھ, اسپین کا ہمسایہ ملک ہے, مسلم ملک ہے, تو انہوں نے 25 سپتمبر 1969 کو تمام مسلم کنٹریز کو ایک کال دی کہ مسلمانوں کا ایک اتحاد بنایا جائے اور اس کے کچھ مقاصد ڈیفائن کیے جائیں اور اس کے اوپر کام کیا جائے. تو دوستو, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1971 میں سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر تمام مسلم ممالک کو مدعو کیا گیا اور ایک آرگنائزیشن بنائی گئی جس کا نام OIC رکھا گیا, آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریٹیوز یا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. دوستو, اس کے بعد 1974 میں OIC کا اجلاس بلایا گیا لاہور میں. OIC کا اجلاس جو تمام ممالک کے, جب OIC بنی تو اس کے 24 ممبر تھے, 24 مسلم کنٹریز ممبر تھے اس کے. تو اس وقت بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جو مراکش کے جو بادشاہ تھے شاہ حسن, تو ان کو بولا گیا کہ انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد رہتی ہے, تو کیوں نہ انڈیا کو بھی OIC میں مدعو کیا جائے. تو شاہ حسن مان گئے اور انہوں نے OIC کے 25 سپتمبر 1969 والے اجلاس میں انڈیا کو مدعو کیا, لیکن پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اگر ان لوگوں کو بلایا جائے گا تو ہم نہیں آئیں گے, کیونکہ وہی تو بیسیکلی جو مسلم امہ کے ساتھ جو کنٹریز زیادہ ظلم کر رہے ہیں ان میں اسرائیل کے بعد دوسرا نمبر تو انڈیا کا ہے, تو ان کو تو اس آرگنائزیشن کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. تو اس وقت پاکستان کے احتجاج میں جان تھی, پاکستان کی اکانومی بھی بہتر تھی, ہم لوگوں سے اس وقت بھیک نہیں مانگتے تھے جس طرح اب ہے. تو بھارت کے وفد کو راستے سے واپس بھیج دیا گیا اور پاکستان کے اس احتجاج کو مانا گیا. دوستو, OIC کا اجلاس جو وزرائے خارجہ ہیں مختلف تمام مسلم ممالک کے, ان کا اجلاس تقریباً ہر سال ہوتا ہے, ہر سال بلایا جاتا ہے. 46-47 اجلاس اب تک ہو چکے ہیں, لیکن جو ان کے سربراہان ہیں ان کا اجلاس ہر 3 سال کے بعد بلایا جاتا ہے. OIC کا جب بنی تھی تو اس کا پہلا جو پوائنٹ, جو پہلا نقطہ تھا جس کے اوپر کام کرنا تھا OIC نے, وہ تھا فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق, اور جو دوسرا نقطہ تھا وہ تھا کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق, اور جو تیسرا نقطہ تھا یا تیسرا جو نکات نمبر 3 تھا وہ تھا ڈیفینیشن آف ٹیررزم, کہ ٹیررزم بیسیکلی ہے کیا, اس کو ڈیفائن کرنا, اور مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان چیزوں کو اجاگر کرنا. دوستو, 1971 سے لے کر جب سے یہ آرگنائزیشن بنی ہے اب تک یہ اپنے کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوئی. ابھی کل والے اجلاس میں
میڈیا نے تو کہا نا کہ یہ عالمی دنیا کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ اجلاس بہت کامیاب رہے گا. میں آپ کو ریٹرن دے سکتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی افیکٹ نہیں ہونے والا, کوئی اثر نہیں پڑنے والا. دوستو آپ اتنا اندازہ لگاؤ کہ OIC دنیا کی دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے. اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی آرگنائزیشن OIC ہے. یہ یورپی یونین اور وہ یہ سب چیزیں اس کے بعد میں, یہ سب اتحاد اس کے بعد میں ہے. لیکن ہمارے ساتھ 2019 میں کیا ہوا؟ 2019 میں جو اجلاس بلایا گیا OIC کا, اس میں چیف گیسٹ کے طور پر انڈیا کو شامل کیا گیا. پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کروایا, پاکستان نے بائیکاٹ کیا اس اجلاس کا. کوئی اثر ہوا؟ نہیں ہوا, کوئی اثر نہیں ہوا اور نہ ہی ہونے والا ہے. کیونکہ ہم لوگ تو عربی شہزادوں کے ڈرائیور ہیں. عربی شہزادے اگر پاکستان میں آتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم تو خود ڈرائیور بن کے ان کو اتنا پروٹوکول دے کے ان کی سیر کرواتے ہیں. تو ایک ڈرائیور کی بات میں اتنا اثر نہیں ہوتا, ایک ڈرائیور کی اتنی نہیں سنی جاتی. ڈرائیور صرف ڈرائیور ہوتا ہے اور ڈرائیور کو ڈرائیور کی جگہ پہ رکھا جاتا ہے, اور ڈرائیور کو ڈرائیوروں والے کمرے میں ہی سلایا جاتا ہے. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. پاکستان کی کسی نے نہیں سنی, اور پاکستان مسلم ممالک کی آرگنائزیشن میں یہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ اگر ملٹری اور اکوپمنٹ اور اٹامک پاور کو دیکھا جائے تو سب سے سٹرانگ رکن ہے. تو جب سب سے سٹرانگ کی نہیں سنی جاتی تو غریب کی کہاں سنی جائے گی؟ وہاں پر فلسطین کی بات کون کرے گا؟ وہاں پر کشمیر میں ہونے والے مظالم کی بات کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. کل والی OIC کے اوپر روشنی ڈال لیں تھوڑی سی. دوستو, ترکی کے اچھے تعلقات ہیں روس کے ساتھ. تو ترکی نے روس کو کہا کہ پریشر بلڈ کرو اور اسرائیل کے حملے بند کرواؤ. پاکستان کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, تو پاکستان نے چائنا کو بولا کہ یار خدا کے لیے تھوڑا پریشر بلڈ کرو, بات کرو اور اسرائیل کے حملے بند کرواؤ فلسطین کے اوپر. اب سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں. سعودی عرب کے پچھلے سالوں میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے, لیکن جب سے جو بائیڈن صدر بنے ہیں تو سعودیہ کے اپنے تعلقات جو ہیں وہ کھائی میں پڑے ہوئے ہیں. جو بائیڈن سعودیہ کی نہیں سننے والا. امریکہ نے کھلے عام اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا. مسلم ممالک فلسطین کی سپورٹ میں نکلے ہوئے ہیں. چلو ایک بات بہت اچھی ہے کہ فلسطینیوں کی آواز کو اب بڑے ہائی فورم پہ اٹھایا گیا. کل ہمارے ملک اسپین میں بھی بہت تگڑا احتجاج ہوا, بہت بڑا احتجاج ہوا. گورے احتجاج میں نکلنے والے لوگوں کی تعداد, احتجاج کرنے والوں کی تعداد, جن لوگوں نے کل احتجاج کیا پیرس میں, لندن میں, کینیڈا, امریکہ میں, ان لوگوں کی تعداد پاکستان میں ہونے والے احتجاج سے کہیں زیادہ ہے. میری بات کا برا مت مانیے گا, یہ حقیقت ہے. ہمارے یہاں کچھ دنوں پہلے لبیک والوں نے جو مسئلہ ہوا, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, وہ غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو بھی ہوا. مگر لبیک والوں کا ایک سمندر تھا لوگوں کا جو احتجاج کر رہا تھا, اور وہ احتجاج کیا تھا کہ آپ نے خادم رضوی کے بیٹے کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اب فرانس کے سفیر کو پاکستان سے کیوں نہیں نکالا جاتا؟ مجھے ایک بات کا جواب چاہیے, کیا فرانس کے سفیر کو اگر فلسطینیوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو میرا خیال ہے اسرائیل نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں. آپ لوگوں کو شاید نہ پتا ہوگا, ابھی تک 52 بچوں کی جان جا چکی ہے. پاکستان میں وہ احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا جو ہونا چاہیے, لوگوں میں وہ چیز نہیں نظر آئی جو ہونی چاہیے. ہم مسلمانوں سے زیادہ گورے رو رہے ہیں, ہم مسلمانوں سے زیادہ تگڑا احتجاج گورے کر رہے ہیں. گورے مطلب انگلش پیپل نو, فرینچ, اسپینش, جرمن, ہر ملک میں احتجاج ہو رہا ہے. دوستو OIC کے کل والے اجلاس میں, پورے اجلاس میں ایک بھی بات کام کی نہیں کی گئی.
कुछ दिन पहले जब OIC बनी थी 1969 में, तो उस वक्त ये तय पाया था कि कोई भी मुस्लिम मुल्क इसराइल को मुल्क तस्लीम नहीं करेगा। तो दुबई ने तो तस्लीम कर लिया। तो क्या दुबई को OIC से निकाला गया, या उससे OIC की मीटिंग कल वाली में ये बात की गई कि जब इसका मेंबर रुकन अपने बनाए हुए नकात की पासदारी नहीं कर रहा, तो फलस्तीनियों के लिए क्या करेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि परवरदिगार फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।